حمده يبدأ في كلام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا وكأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہم نے سورۃ الروم کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو سلسلہ درس واپس شروع ہوا اس میں سورۃ الروم ہی سے آغاز ہوا تھا، اور اس کی ایک سورت کی تکمیل کے بعد آج ہم الحمدللہ دوسری سورت یعنی سورہ لقمان کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ترتیب مصحف میں یہ سورہ روم کے ساتھ سورہ لقمان واقع ہوئی ہے، اور دونوں مکی صورتیں ہیں، دونوں کا زمانہ نزول قریب قریب کا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نصف اول کے آخر میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ کا زمانہ ہے، اس میں نصف اول اگر آپ اس کو آدھا آدھا تقسیم کر دیں تو نصف اول کے آخر میں سورۃ الروم نازل ہو رہی ہے، اور نصف ثانی کے آغاز میں سورہ لقمان نازل ہو رہی ہے۔ یعنی ابتدائے قیام مکہ میں سورۃ الروم اور اسی کے وسط میں سورہ لقمان نازل ہو رہی ہے۔ زمانہ وہی ہے جس موقع پر مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا تھا، اور مشرکین مکہ کی طرف سے استہزاء، تمسخر، ایذا رسانی اور اذیت جسمانی طور پر بھی پہنچانے کا سلسلہ روا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین فرما رہے تھے صحابہ اکرام کو، اور ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی جو آیات نازل ہو رہی ہیں اس میں اصول ایمان کو بیان کیا جا رہا ہے، عقائد بیان کیے جا رہے ہیں، ایمانیات ثلاثہ کی تکرار ہے، اسے پھیر پھیر کر بیان کیا جا رہا ہے جو قرآن حکیم کا اسلوب ہے، جیسے تصریف آیات کہتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ یہ کہ کوئی اعتراض، کوئی اشکال، کوئی وسوسہ، کوئی سوال اگر مخاطبین کی جانب سے آیا، دونوں طرح کے مخاطبین، مثال کے طور پر وہ جو کہ ایمان لا چکے ہیں، ان کو اگر کہیں کوئی سوال پیدا ہوا ہے شریعت کے حوالے سے تو اس کا جواب بھی وہی میں آ رہا ہے، اور جو اعتراض کرنے والے ہیں مشرکین، ان کی طرف سے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اور اشکالات کیے جا رہے ہیں اور وساوس ڈالے جا رہے ہیں، ان کا بھی جواب ان آیات میں دیا جا رہا تھا۔ سورہ روم میں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا اس کا ایک خاص پس منظر ہے، چونکہ ان دونوں صورتوں کا ایک ربط ہے، تو ہم ما قبل سے ما بعد کی نسبت کیا ہے اسے دیکھتے ہوئے، آپس کا باہم ربط دونوں صورتوں کا کیا ہے اسے دیکھتے ہوئے انشاءاللہ مطالعے کا آغاز کریں گے۔ سورہ روم میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اس زمانے کی جو دو عظیم سلطنتیں تھیں، قیصر و کسریٰ کی، ان کے مابین جاری عرصہ دراز سے جنگ، اس پر تبصرہ کیا گیا، اور وہاں بھی ماجرا یہی پیش آیا تھا، یعنی اس صورت کا عنوان بھی اور پھر کہیے کہ اس میں بیان ہونے والے مضامین میں بھی پس منظر یہ تھا، آپ شان نزول بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس عظیم طاقت کو ایک جانب جو ہے وہ رومیوں کو شکست ہوئی ہے، اور پھر قرآن حکیم یہ ایک طرح سے پیش گوئی کر رہا ہے کہ ان قریب جو ہے وہ غالب آ جائیں گے اور واپس انہیں جو ہے قوت حاصل ہو جائے گی، اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن کے مسلمان بھی فتح کا جشن منا رہے ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس پہ تفصیل ہم دیکھ چکے کہ وہ فتح بدر کا موقع تھا جب مسلمان بھی خوش تھے، اور یہ خوشخبری بھی آ گئی، اور اس طرح سے وہ جو پیش گوئی تھی وہ پوری ہو گئی۔ ایک عالمی نوعیت کا واقعہ تھا جس سے متعلق کرتے ہوئے اس پس منظر میں مخاطبین کو، اعتراض کرنے والوں کو، اور مشرکین مکہ کیوں خوش تھے کہ اس لیے کہ یہ تو ہمارے ہم مسلک، یعنی جس طرح سے وہ لوگ بت پرست تھے اور اس طرح فارس والے آتش پرست تھے، ان کا عروج ہو رہا ہے، تو ان کو ایک موقع مل گیا مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا۔ اسی طرح سے اس موقع پر بھی، یعنی سورہ لقمان کے نزول کے موقع پر بھی جو شان نزول کی روایات مفسرین نے نقل فرمائی ہیں، اس میں یہ بات موجود ہے کہ ایک اعتراض کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ آپ جو واقعات سناتے ہیں وہ دور کے ہیں ذرا،
اور یہ کہ قدیم تاریخ کے ہیں، اتنی قدیم یعنی عاد و سمود کے واقعات ہیں، اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ تھا، بنی اسرائیل کا جو مکالمہ تھا فرعون کے ساتھ، وہ ذکر فرماتے ہیں۔ ایک شخصیت جو ہمارے موجودہ ماحول، عرب کے ماحول میں، یعنی آپ کہیے کہ جو عربوں کا خاص ماحول ہے، جسے آپ جاہلی ادب جس زمانے میں ان کا پروان چڑھا ہے، جس زمانے میں دور جاہلیت جو کہلاتا ہے، اس زمانے میں بھی شعر و شاعری اور بہت سے علوم و فنون کا دورہ تھا۔ اس زمانے کو جاہلیت اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس زمانے میں لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے علوم سے بے بہرا تھے۔ ہاں ویسے ان کے پاس بہت سے علم تھے، چاہے وہ قیافہ شناسی کا علم ہو اور فلکیات کا علم ہو، اور اسی طرح سے راستے دیکھنا اور تجارت، اور اس کے علاوہ شعر گوئی ہے اور خطابت ہے اور عربی فصاحت و بلاغت ہے، سب کچھ تو فنون تھے ان کے پاس۔ تو ان میں ایک مضام تھا اس بات کا کہ ہم تو خطباء ہیں اور ہم تو ادباء ہیں، اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے یعنی جو بولنے پر قادر ہے، اور بقیہ کو عجم کہتے تھے یعنی وہ جو کہ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، یعنی اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے اور اپنے الفاظ میں اپنے مدعا کو بیان کرنے پر قادر نہیں ہیں، یا ان کی زبانیں اتنی مضبوط نہیں ہیں جس زبان میں وہ کلام کرتے ہیں، یعنی بقیہ زبانیں دنیا کی اتنی مضبوط نہیں ہیں۔ اچھا، پھر ان خطباء کے جو حوالے ہوتے تھے ان میں ایک حوالہ بڑا معروف تھا، جو عرب خطباء مشہور اسلام سے پہلے کے دور جاہلی کے شعراء بھی مشہور ہیں اور خطباء بھی مشہور ہیں۔ تو جو خطباء مشہور تھے ان میں ایک نام اکثر ذکر ہوتا تھا، اور اکثر خطباء اپنی بات کی دلیل کے طور پر لقمان حکیم کا ذکر کرتے تھے۔ لقمان حکیم کون تھے؟ مفسرین نے لکھا کہ نوبہ نامی ایک علاقہ جو کہ حبشہ سے متعلق تھا، اور حبشہ اسی جزیرہ عرب کے ساتھ جڑا ہوا علاقہ ہے، تو نوبہ کا رہنے والا ایک شخص اور ایک فرد جو کہ بہت ہی حکمت کے حامل تھے، اگرچہ ان کی تفصیلات میں کیا وہ نبی تھے وقت کے یا نہیں تھے، اس میں اختلاف ہے، تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں جب سورہ لقمان میں متعلقہ حصہ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہوگا، حضرت لقمان کا ذکر ہوگا، وہاں دیکھ لیں گے۔ ابھی اصولی بات صرف یہ کہ ماحول کیا بنا، وہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ وہ کہتے تھے کہ آپ اگر اتنی اور باتیں ذکر کرتے ہیں، حکمت کی باتیں ذکر کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو ایک مسلمہ شخصیت گزری ہے جن کو ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بڑے حکیم آدمی تھے، دانا آدمی تھے اور فہم و فراست کے حامل تھے، اور آج بھی ہمارے یعنی آپ کہہ لیجیے آج جس طرح سے قومی ہیروز ہوتے ہیں، اس طرح کے ہمارے وہ ایک نوعیت کے قومی اثاثے کی حیثیت رکھنے والے، اور ہم ان کو کوٹ کرتے ہیں اپنے خطبات میں، تو آپ ان کا کیوں نہیں ذکر کرتے؟ تو یہ تو ایک بہت اچھا موقع تھا داعی دین کے لیے کہ وہ اپنی بات کو اس موقع سے ہی واضح کرے۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوتی ہیں جس میں حضرت لقمان حکیم کی جو وصیت و نصیحت تھی اس کو بھی سورہ لقمان میں ذکر کر دیا گیا۔ پہلا رکوع مکمل ہوتا ہے تو پھر وہ حصہ شروع ہو جاتا ہے جس میں کہ حضرت لقمان کی وصیت و نصیحت اپنے بیٹے کو، اور اس پہ پورے دین کے خلاصے کی صورت اور پورے دین کے احکامات کا ایک اشاریہ سا انڈیکس وہاں واقع ہو گیا۔ عقائد کی تلقین بھی ہو گئی، اخلاقیات کی تلقین بھی ہو گئی، معاملات کی تلقین بھی ہو گئی، دعوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات بھی آ گئی، اسی طرح سے یعنی آپ کا یہ تکبر کی نفی بھی آ گئی، عز و انکساری کی اہمیت کو بھی بیان کر دیا گیا، یعنی باطن کی اصلاح کا سامان بھی ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک جامع قسم کی وصیت ہے۔ بات کا آغاز یہاں سے کیا گیا، جو مقدمہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے حق میں جائے گا وہ ان کے خلاف چلا گیا، جس طرح سے ہم نے دیکھا سورہ روم میں بھی یہی ہوا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں فارس کی فتح اور روم کی شکست عارضی یہ ان کے حق میں جا رہی ہے، یعنی آتش پرستوں کی فتح بت پرستوں کے حق میں جا رہی ہے، تو وہاں بتلایا گیا کہ نہیں، جو آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں رومی، ان کو آخرکار فتح ہوگی اور یہ پیش خیمہ ہوگا، اس کے بعد پھر حتمی آسمانی کتاب اور قرآن حکیم کے ماننے والے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کی فتح کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح ان کے اعتراض کو ان کے خلاف لایا گیا۔ اسی طرح اس صورت میں بھی جو ان کا سوال تھا حضرت لقمان کے بارے میں، اسے انہی کے خلاف حجت بنا دیا گیا کہ تم تو بت پرست ہو، اور وہ تو توحید کی تعلیم دیتے تھے۔ پہلی تعلیم انہوں نے اس بات کی دی اپنی اولاد کو، اور وصیت کی اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو یہ تو توحید کے علمبردار تھے، اور اگر تم واقعی ان کو مانتے ہو، ان کے نام لیوا ہو، تو تمہیں بھی توحید ماننی چاہیے۔ چنانچہ پہلے اس کا پس منظر اس طرح سے واقع ہوا، اس میں پھر یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ پھر قرآن حکیم کا اپنا اسلوب ہے، بعض اوقات تو براہ راست موضوع پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، جیسے سورہ روم میں ہم نے دیکھا کہ غلبت الروم، بات کا آغاز ہو گیا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک تمہید باندھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کیے گئے سوال کا جواب آتا ہے، اور یہ دونوں انداز اپنی اپنی جگہ مخاطبین کے لیے متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ جہاں براہ راست جواب کا آغاز ہو جائے وہ چونکانے والا انداز ہے، اور جہاں کوئی تمہید باندھی جائے تو وہاں ایک طرح کا تجسس اور ایک طرح کی کہیے کہ اس کے اندر سوال کو مزید پکانے کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس سے بھی توجہ زیادہ ہو جاتی۔ مقصود تو اصل میں توجہ کے ساتھ بات کا سمجھانا ہے۔
سورہ کہف میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو سوالات اٹھائے گئے تھے ان سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں فرما دی گئیں، اس کے بعد سوالات کا جواب آتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی پہلا رکوع وہ تمہیدی باتوں پر مبنی ہے، اس کا بھی ایک شان نزول ہے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اور اس کے بعد پھر جو سوال تھا یعنی حضرت لقمان کے بارے میں، اس کا جواب دوسرے رکوع سے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان آیات میں ایک لفظ واقع ہوا، وہ ہے لحو الحدیث۔ لحو الحدیث اس کو اپنے مقام پر سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ عرب کے اور مکہ کے تاجروں میں سے، مشرکین مکہ کے تاجروں میں سے ایک بڑا سرمایہ دار اور تاجر آدمی تھا جس کا نام نضر بن حارث ہے۔ یہ اکثر سفر پر رہتا تھا اور جاتا تھا، دور دراز کے ممالک سے جو ہے وہ مال تجارت لے کر آتا تھا، اور اسی طرح سے لونڈی غلام ان کو خرید کر لاتا تھا اور یہاں بیچتا تھا، اور یہاں سے سامان لے جاتا تھا دوسری جگہ بیچتا تھا، اور جو سرداران قریش مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے ان کا اس جتھے کا یہ بھی حصہ تھا۔ تو اس نے ایک کام اپنے ذمے لیا اور اس نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ قرآن سننے کے لیے جاتے ہیں، اور ہمارے اچھے اچھے لوگ اب جانے لگے ہیں، اور جا کر وہاں جو جاتا ہے پھر وہ وہاں کا ہو جاتا ہے، اور قرآن حکیم میں ایسی کشش ہے کہ جب یہ سنتے ہیں محمد کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان کے دل میں وہ گھر کر جاتا ہے، تو کسی طرح سے قرآن سننے سے انہیں روکا جائے۔ اور اس کے لیے اس نے ایک تدبیر کی، اور وہ تدبیر اور یہ مکاری یہ تھی، کہنے لگا کہ تم لوگ جاتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واقعات سنتے ہو وہ عاد و سمود کے واقعات ہیں، تو میں اس سے زیادہ پرکشش واقعات، اس سے زیادہ جس کے اندر سارے مسالے موجود ہوں، جیسے آج داستانیں ہوتی ہیں، ایسے واقعات لے کر آتا ہوں، وہ تم سنا کرو۔ اور پھر یہ جب جاتا ہے تو روم و فارس سے ایسی لونڈیاں خرید لاتا ہے جو مغنیات تھیں، گاتی تھیں، اور ساتھ ساتھ قصہ گو قسم کے لوگ، داستان گو قسم کے غلام لے کر آتا ہے، اور پھر محفلیں جماتا ہے۔ اور اس میں اس کام میں سارے قریش مکہ کے جو سردار تھے وہ شریک تھے اس پورے حربے میں، تاکہ مسلمانوں کو، اور اسی طرح سے مسلمان تو کیا اس کی طرف آتے، وہ افراد جو کہ آ رہے تھے اسلام کی طرف ان کو آنے سے روک دیا جائے، اور قرآن سننے کے بجائے انہیں اس لہو میں اور اس کھیل تماشے میں اور گانے بجانے میں اور قصہ گوئی میں مشغول کر دیا جائے۔ باطل کا ہمیشہ سے طریقہ ہوتا ہے کہ حق سے غافل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈھونگ رچایا جائے، تو اس نے یہ تدبیر کی، اور اس طرح وہ تدبیر کسی درجے میں کارگر ہونے لگی کہ لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے۔ اب ایسی بات ہے کہ جو بھی آسمانی وحی ہوتی ہے اس میں تو شائستگی ہے، اس میں تو ایک طہارت ہے، اس میں تو ایک پاکیزگی ہے، اور اس میں نیکی کی دعوت ہے، اور یہ باتیں کسی بھی گناہ زدہ اور گناہ پر آمادہ نفس کے لیے مشکل کا باعث ہوتی ہے۔ گناہ کا چھوڑنا آسان نہیں ہے، جبکہ جہاں پر 12 مسالے ہوں اور عشق کی اور محبت کی داستانیں ہوں، اور ساتھ ساتھ جرائم کی اس کے اندر ترغیب ہو، اور گناہوں کو مزین کر کر دکھایا جائے، اور ساتھ ساتھ اس کو شہوانی جذبات کے ساتھ بھی مزین کر دیا جائے کہ گا کر سنایا جائے، تو نفس تو پھر اس طرف کھنچتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ وہ جو داستانیں تھیں اس میں رستم کی داستان تھی جو ایران سے لائی گئی تھی، اسی طرح سے اسفند ایک ان کا بادشاہ گزرا تھا اس کی داستان تھی، اور اسی طرح دیگر جو مشہور کہیے کہ ایسے افراد گزرے تھے جن کے واقعات قصے ایرانیوں کے ہاں مشہور تھے، ان کو لایا گیا۔ ایک طرح سے آپ کہیے آج کے زمانے میں باہر سے کوئی فلمیں اور ڈرامے اور اسی طرح سے گلوکار اور اداکار وہ امپورٹ کیے جائیں اور لوگوں کو اس پر لگا دیا جائے، یا جیسے آج کل باہر سے طائفے آتے ہیں کلچرل پروگراموں کے نام پر، اسی طرح سے کئی جو ہے وہ کھیل تماشے کے لیے کھلاڑی اور لپاڑی آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ آ کر پوری قوم کو کسی کام میں مست کر دیتے ہیں۔ اب دین کی بات ایک طرف رہ جائے گی، قرآن کی بات ایک طرف رہ جائے گی، اور نمازوں کا اپنی جگہ ضیاع، اور بقیہ خرافات اس کے ساتھ گناہ کا پورا ایک پیکیج ہے، ایک پورا انبار ہے جو اس کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک پروگرام اس زمانے میں بنایا گیا تھا، اس پر بھی یہاں تبصرہ کیا گیا اور بتلایا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے، اور یہ اصل میں تمہیں غافل کرنے کے لیے ہے۔ اب آئیے آیات کا ترجمہ مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ تلک آیات الکتاب، تلک اشارہ بعید کے لیے آتا ہے کہ یہ ایسی بات ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس سے پہلے گزر چکی ہے، یعنی اصلاً مراد یہاں پر پچھلی آیات ہیں جن میں ذکر ہو چکا، یا یہ کہ یہ قریبی والی آیات، یعنی اس کو اشارہ بعید کو اشارہ قریب کے معنی میں بھی لیا گیا اس طرح سے کہ کسی چیز کی عظمت کو آپ بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ تو ایسی عظیم شے ہے، حالانکہ ضروری نہیں وہ شے دور ہو۔
ذالکہ میں اور تلکا میں جو لام ہے یہ بعد کے لیے ہوتا ہے، یعنی بعید ہونا کسی شے کا. تو آپ کسی شے کی عظمت کے لیے بھی اس کا دور ہونا بتلایا کرتے ہیں. جیسے اردو محاورے میں بھی ہے، کہتے ہیں وہ تو بہت بلند ہے. اب بہت بلند ہونا اس کی کوئی جسمانی بلندی نہیں بلکہ اس کی عظمت اور اس کی شان کے حوالے سے ہوتا ہے. اسی طرح سے کلام شاہانہ میں بھی اشارہ بعید کا آنا قریب کی آیات کے لیے بھی اس کی عظمت کے بیان کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ کی کتاب میں بھی جا بجا ہم دیکھتے ہیں کہ ذالکہ اور تلکا کے الفاظ آتے ہیں اور اس سے مراد قریب کی آیات بھی ہوا کرتی ہیں. یہ آیتیں ہیں، آیتوں سے مراد یہ قرآن کی آیات بھی ہیں اور اسی طرح سے جو نشانیاں اور معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بھی دکھائی جا رہی تھیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. ہدی و رحمت للمحسنین، اور رحمت ہے، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے، نیکوکار لوگ. محسنین وہ جو کہ اسلام تو لائے اور اس کے بعد ان کے اندر راسخ ایمان ہے، پھر ایمان کے تقاضے کے طور پر نیک اعمال بھی اختیار کرنے والے ہیں، درجہ احسان پر عمل کرنے والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نیک اعمال کون سے ہیں؟ وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو. ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. یہ اوصاف خاصہ ہیں، خاص اوصاف اہل ایمان کے، جسے قرآن حکیم بارہا ذکر کرتا ہے اور اس کو دہراتا ہے کہ یہ مسلمان کے لیے اچھائی کا ایک معیار اس کے سامنے آ جائے اور ہمیشہ رہے، اور ایسے ہو جائے کہ کبھی اوجھل نہ ہونے پائے. ہر وقت اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ نیک آدمی ایسا ہوتا ہے اور نیکی یہ ہوتی ہے. تو بنیادی نیکیاں کیا ہیں بتا دیں کہ وہ جو ایمان رکھنے والے نیک لوگ ہیں اور اسی طرح سے وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین سے اعمال کی درستگی ہو جاتی ہے اور نماز و زکوٰۃ کا قرآن حکیم ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے. ان آیات کے ذیل میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحقیق فرمائی ہے اور بہت ہی انیق تحقیق ہے، بہت ہی خاص تحقیق ہے. اس سے بہت سے اشکالات رفع ہو جاتے ہیں جو عام طور پر قاری قرآن کو اس مسئلے میں پیدا ہوتے ہیں کہ قرآن حکیم کا وہ حصہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، وہاں پر نمازوں کا ذکر تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ نمازیں ابتداءً فرض کر دی گئی تھیں، مگر زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفسرین تفسیر کرتے ہوئے، مدرسین درس دیتے ہوئے اس کے ایک تعویلی معنی بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہوتے ہیں کہ لفظ زکوٰۃ کے معنی ہے طہارت کے، پاکیزگی کے، اور اصطلاحی معنی یعنی لغوی معنی کیا ہے؟ پاک کرنا. اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ مال میں سے خاص رقم کو ادا کر دینا، غریبوں کے حوالے کر دینا تاکہ آپ کا مال پاک ہو جائے. تو کہتے ہیں یہاں یعنی مکی قرآن میں جہاں بھی لفظ زکوٰۃ واقع ہو تو اس سے مراد زکوٰۃ اصطلاحی نہیں ہوتی بلکہ لغوی ہوتی، یعنی پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم. جیسے سورہ مومنون میں اکثر مفسرین نے لکھا اور بیان ہوتا ہے، اسی طرح سے اس مقام پر بھی لکھا. مگر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک خاص تحقیق ذکر فرما رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تعویل بعید ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ تعویل کی جائے، اگرچہ اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے کہ ایک جگہ لغوی بیان ہو جائے، یعنی لغوی طور پر زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی اختیار کرنا. مگر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن حکیم میں ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے نماز اور زکوٰۃ کا، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا اور ایک جیسا ذکر آتا ہے، یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرضیت بھی ساتھ ساتھ ہوئی ہے. اور پھر بعض آثار سے انہوں نے اس کو ثابت کیا کہ مکی قرآن میں بھی جہاں لفظ زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے اس کی تعویل کرنا کوئی ضروری نہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت اس وقت نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ بھی نماز کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی، مگر اس کی تفصیلات کی تکمیل نہیں ہوئی تھی. نماز کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، جیسے نماز کا حکم دیا گیا تو اولاً نماز کا حکم یہ تھا کہ صبح و شام کے اوقات میں نماز پڑھ لو، پھر 3 وقت کی نمازوں کا، پھر 5 وقت کی نمازوں کو فرض کر دیا گیا. پھر نماز کی حیت میں بھی تدریج ہے، کتب فقہیہ میں اس کی تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ پہلے جب نماز کا حکم ہوا تو اس میں اس بات کا بھی اختیار تھا کہ چھینک آئے تو جواب دے دیں، تشمیت العاطس جیسے کہتے ہیں. اسی طرح کوئی سلام کہے تو آپ اس کا جواب دے دیں. ایسے ہی ہوتا تھا، کوئی داخل ہوا، نماز ہو رہی ہے تو وہ السلام علیکم زور سے کہتا تھا، سارے مقتدی بھی جواب دے دیتے تھے. اسی طرح سے کچھ کلام گفتگو کرنی ہے تو وہ بھی ہو سکتی تھی. پھر اسی طرح سے حرکت زیادہ تھی، یعنی جیسے کہ حنفیہ کا مسلک ہے کہ نماز میں ابتداءً جو ہے وہ رفع یدین بھی مشروع تھا. پھر اس کے بعد یعنی ہر اوپر نیچے ہوتے ہیں وقت، جیسے رکوع میں جاتے ہیں تب بھی رفع یدین، اٹھتے ہیں تب بھی رفع یدین. اسی طرح 2 سجدوں کے مابین بھی رفع یدین، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ ابتداءً نماز میں تھا. پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ نماز کو تدریجاً حرکت سے سکون کی طرف اور گفتگو سے سکوت کی طرف منتقل کر دیا گیا.
فقہاء نے اس پر تفصیل لکھی ہے. تو کیا ہوا، آہستہ اس پر بھی منع فرما دیا کہ کسی چھینکنے والے کا جواب نہیں دے سکتے، اس پر بھی منع فرما دیا کہ کسی سلام کرنے والے کا جواب نہیں دے سکتے، بلکہ جہاں نماز ہو رہی ہو وہاں بلند آواز سے سلام کرنا ہی نہیں چاہیے. اسی طرح سے چلنے پھرنے سے منع کر دیا، کھانے پینے سے نماز کے دوران منع کر دیا، ورنہ ابتداءً اس میں اتنی سختی نہیں تھی. اسی طرح سے پھر یہ ہوا کہ جو حرکت تھی، یعنی جتنی حرکت نماز میں پائی جاتی تھی اس کو بھی مختصر کر کر صرف رفع یدین کو، یعنی ہاتھوں کے اٹھانے کو محدود کر دیا گیا نماز کے آغاز تک. یعنی اول جیسی نماز کا آغاز ہوتا ہے اس وقت رفع یدین ایک ہے، اس کے بعد رفع یدین نہیں ہے. بقیہ رفع یدین کو منسوخ کر دیا گیا، پہلے رفع یدین کو باقی رکھا گیا جو تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہوتا ہے. تو کیا ہوا کہ کلام سے سکوت کی طرف اور اسی طرح سے حرکت سے سکون کی طرف نماز کو منتقل کر دیا، اور اس طرح نماز کی تکمیل ہو گئی. اور 5 وقت متعین کر دیے گئے. حضرت جبرائیل نے آ کر اول وقت اور آخر وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرما دیے، اور اس بخاری شریف کی روایت ہے. نماز مکمل ہوئی. فرضیت مکہ میں ہو گئی تھی، تکمیل اس طرح چلتی رہی اور مدینہ منورہ میں جا کر ہو رہی. اسی طرح سے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی فرضیت مکہ مکرمہ میں ایک ساتھ ہوئی. جب فرض نماز کی گئی اسی وقت زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فرض ہے. مگر نہ نصاب متعین تھا، نہ اس بات کا تعین تھا کہ زکوٰۃ اموال ظاہرہ کی حکومت وصول کرے گی. مکہ میں تو کوئی حکومت نہیں ہے. جب وہ حکومت اسلامیہ قائم ہو گئی اور مدینہ منورہ میں بیت المال شرعی قائم ہو گیا اور پھر جا کر یہ احکامات تکمیل کو پہنچے، تو پھر زکوٰۃ کا جہاں مدنی قرآن میں ذکر آتا ہے وہاں یہ تفصیلات آ جاتی ہیں. تو سورہ توبہ میں مصارف بھی بتلا دیے گئے، اور یہ بھی متعین کر دیا گیا کہ اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ. 2 طرح کے اموال ہوتے ہیں، ایک اموال باطنہ ہے جو آپ نے گھر میں محفوظ کر کر پس انداز کر کر رکھے ہوئے ہیں، اور ایک اموال ظاہرہ ہے جو آپ کے دکان پر مال موجود ہے، کوئی آپ کی پراپرٹی موجود ہے، کوئی اور اثاثہ جات موجود ہے جو سامنے موجود ہے، اس کی زکوٰۃ حکومت وصول کرتی ہے. اموال باطنہ کی زکوٰۃ وہ افراد ادا کرتے ہیں اپنے طور پر، غرباء و مساکین کو. جو حکومت وصول کرتی ہے اس کو بیت المال میں جمع کیا جاتا. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکی قرآن میں جہاں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے، اصطلاحی زکوٰۃ ہے، وہ لغوی نہیں، اصطلاحی زکوٰۃ ہے، مگر اس میں احکامات کی تکمیل نہیں ہوئی تھی. جب مدنی قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے تو یہ بھی متعین ہے کہ کتنا دینا ہے، یعنی اس کا نصاب متعین ہو گیا، کس نے دینا ہے، کس کو دینا ہے اور کب دینا ہے، یہ سب کچھ متعین کر دیا گیا. تو زکوٰۃ آج جو تکمیلی صورت میں ہمارے سامنے حکم شریعت موجود ہے یہ دور مدنی میں جا کر مکمل ہوا. تو جیسے حرمت میں تدریج تھی بہت سی چیزوں میں، جیسے گزشتہ نشست میں ہم نے دیکھا تھا کہ شراب کی حرمت جو ہے وہ بھی سورہ نحل سے بات کا آغاز ہوا اور ہوتے 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 اس کی حرمت 4 درجات میں آئی. اسی طرح ہم نے دیکھا سود کی حرمت وہ بھی 3 درجات میں آئی. اسی طرح فرضیت بھی درجہ وار آگے بڑھی ہے، جیسے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آ گیا. تو یہاں پر یہ ضروری نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ وہ یؤتون الزکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ وہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ یؤتون کی تعبیر کیا کریں گے، دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، دے دیتے ہیں، ادا کر دیتے ہیں. کیا دے دیتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس سے مراد وہی اصطلاحی زکوٰۃ ہے. حالانکہ یہ آیات جو ہیں وہ مکی قرآن میں ہیں، اور اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں، مفسرین نے بیان کیا کہ زکوٰۃ کی حتمی فرضیت یعنی اس تکمیل کے ساتھ فرضیت وہ سن 2 ہجری میں ہوئی ہے جا کر. تو یہاں اور یہ آیات جو نازل ہو رہی ہیں وہ کوئی سن 5 نبوی میں نازل ہو رہی ہیں، اور اس درمیان میں کون سی زکوٰۃ تھی؟ وہی تھی جس میں کہ حکم زکوٰۃ آج بھی ہے، مگر تکمیلی احکامات اس وقت تک نہیں دیے گئے تھے، یعنی نصاب نہیں بتلایا گیا تھا. آگے فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں بڑے خاصی کی چیز درج فرمائی ہے جس کو جو ہے وہ آیات کے مابین بعض قوسین کے ساتھ باتوں کی توضیح کی ہے، وضاحت کی ہے، اور اس میں بعض آیات کا رب جو ہے اسے وہ جوڑ دیتے ہیں، اور اسی کو پھر معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا. تو ان آیات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 اعمال تھے، یعنی ایک یہ کہ نماز کا قائم کرنا، ایک یہ کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور آخرت پر یقین پختہ رکھنا، یہ اعمال ہیں اور یہ ذریعہ بن گئے ہدایت کا. اولئک علی ھدی من ربہم، تو سبب ہدایت بن گئے. واولئک ھم المفلحون، آگے فرمایا اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کہا یہ نتیجہ ہے ہدایت کا، ایک سبب ہدایت ہے اور ایک نتیجہ ہدایت کا. تو درمیان کی آیت کیا ہوئی؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اور ہدایت کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے ہے، یعنی توفیق اعمال کی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. جب اعمال کرتا ہے تو یہ ذریعہ بن جاتا ہے ہدایت کا، سبب بن جاتا ہے ہدایت کا. اور اولئک ھم المفلحون، یہ نتیجہ ہدایت کا. جو ہدایت پانے والے ہیں ان کو روز قیامت فلاح مل جائے گی، یعنی کامیابی، آخرت کی کامیابی سے مراد فلاح ہے. ومن الناس، اور فرمایا بعض لوگ ایسے لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، من یشتری
لہو الحدیث، جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ ٹھہرا لیتے ہیں اس کو، اللہ کی راہ کو، مذاق کا نشانہ۔ یتخذہا، اس راستے کو جو اللہ کا راستہ تھا، اور جو عن سبیل اللہ فرمایا نا، سبیل اللہ جو ہے اس سے ہٹانے کے لیے اس راستے کو ہنسی مذاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ کرتے کیا ہے کہ سبیل اللہ جو اللہ کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، تقوی کا راستہ ہے، اس کو مذاق بنا لیتے ہیں اور اس کے مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی ہو رہا تھا۔ اور جو بات درمیان میں فرمائی وہ کیا ہے؟ اچھا، نتیجہ کیا ہے اس کا؟ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ایسا عذاب ہے جو مہین ہے، ذلیل کر دینے والا ہے، رسوا کر دینے والا عذاب ایسے لوگوں کے لیے۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ لہو کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا، ایسی چیز جو غفلت میں ڈال دے، لہو غافل اور غفلت میں ڈال دینے والی شے۔ حدیث کہتے ہیں بات کو، اور بات سے مراد جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ لفظ لغوی معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے، اصطلاحی معنی حدیث کے کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات اس سے پہلے بھی آئی کہ ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ اس کے لغوی معنی ہے، ایک وہ جو کہ اس کے اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی وہ ہوتے ہیں جو ڈکشنری میں پائے جاتے ہیں، اصطلاحی معنی وہ ہوتے ہیں جو کہ انسائکلوپیڈیا نوعیت کی کتابوں میں یعنی فن کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ لغت کا تعین ہوتا ہے استعمال الناس سے، لوگ اس لفظ کو کن معنی میں استعمال کرتے ہیں، عام لوگ۔ اور اصطلاح کا تعین ہوتا ہے اس بات سے، یعنی لغت میں کیا ہے عام لوگوں کا استعمال وہ ہے، اصطلاح کا تعین ہوتا ہے اس بات سے کہ کسی فن کے ماہرین کے ہاں یہ لفظ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم بہت سے الفاظ کو لغوی معنی میں استعمال کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اصطلاحی معنی میں بھی، تو یہ اور بعض اوقات لغوی معنی میں استعمال کرتا ہے، اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں کرتا، بعد میں جا کر فن کے ماہرین سے اس کے اصطلاحی معنی متعین ہو جاتے ہیں۔ ایک اور فرق اس میں علمی نقطہ یاد رکھنے کا ہے کہ قرآن حکیم کسی لفظ کو اصطلاحی معنی میں استعمال کرے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ اس کے شرعی معنی ہے، اور فن کے ماہرین علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین اگر اس لفظ کے اصطلاحی معنی متعین کریں تو ہم کہتے ہیں یہ اس کے اصطلاحی معنی ہیں دونوں اپنی جگہ اصطلاحی، مگر قرآن میں یا حدیث میں آ جائے تو کہتے ہیں شرعی ہیں، اور ورنہ اپنی جگہ سارے الفاظ کے معنی ڈکشنری میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں لفظ حدیث کے معنی وہ نہیں ہیں جو حدیث کے عمومی معنی کہیے کہ فن حدیث میں استعمال ہوتے ہیں کہ ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا و فعلا و تقریرا۔ تو جو اصطلاحی معنی ہے حدیث کے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز صادر ہوئی قول فعل تقریر کے اعتبار سے، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ وہی لغوی معنی، یعنی بات، لہو الحدیث، ایسی بات جو غفلت میں ڈال دینے والی ہے، ایسی بات جو غفلت میں ڈال دینے والی۔ اس سے مراد کیا ہوئی؟ یعنی جیسا کہ پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ نضر بن حارث کیا کر رہا تھا، وہ لے کر آیا تھا ایسی لونڈیوں کو جو مغنیات تھیں، گاتی تھیں، اور ایسے داستان گو کو جو لے کر آتے تھے پرانی داستانوں کو اور لوگوں کو غافل کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ قرآن کی تفسیر کا ایک اسلوب ہے، یعنی جسے سمجھنا چاہیے اور اس سے فائدہ ہے، وہ یہ کہ قرآن حکیم میں کوئی لفظ استعمال ہوا، اس کے ہم نے اصطلاحی لغوی معنی بھی دیکھ لیے، اصطلاحی معنی بھی دیکھ لیے، مگر یہاں یہ تفسیر مکمل نہیں ہوتی شرعاً۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کے کوئی معنی وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو وہ اس کی مراد ہوگی چاہے لغت میں نہ پائی جاتی ہو۔ واضح ساتھ چل رہے ہیں؟ اگر بات واضح ہو جائے گی، پہلے ہم نے دیکھا ایک لفظ کے لغوی معنی ہوتے ہیں، اور اکثر اس مسئلے میں غلط فہمی کی وجہ سے گمراہ کن تفاسیر عام ہو جاتی ہیں، گمراہ کن خیالات معاشرے میں عام ہوتے ہیں۔ لوگ کرتے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر غلام احمد پرویز ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھیے یہ لفظ حدیث کے معنی تو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن خود اس سے مراد ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس قرآن، اس حدیث، اس کلام اللہ کے بارے میں تم مداحنت برتتے ہو؟ یا یہاں جو لفظ استعمال ہوا کہ فرمایا کہ لہو الحدیث، تو حدیث سے مراد تو کلام ہوتا۔ اب وہ کہتا ہے جو حدیث کے نام سے پورا لٹریچر آپ نے بنا لیا، یہ سارا ذخیرہ یہ کہاں سے آ گیا اور اس کو مقدس بنا دیا؟ یہ تو تاریخ کا بیان ہے بس، نعوذ باللہ۔ تو کیا کیا؟ دھوکہ کہاں دیا کہ ایک لفظ کے لغوی معنی کو لے کر اس کے اصطلاحی معنی کی نفی کر دی۔ تو یہ بات سمجھنے کی، یعنی کہیں لغوی معنی کو استعمال، کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے لغوی معنی میں، کہیں اصطلاحی معنی میں۔ جہاں اصطلاحی معنی میں وہاں اصطلاحی معنی کا جاننا، شرعی معنی میں وہاں شرعی معنی کا جاننا ضروری ہے۔ اب اس سے اگلی بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر شرعی معنی کا تعین کرنا ہے تو وہ بھی صرف اصطلاح سے نہیں ہوگا، اور اس لفظ کے دیکھا جائے گا کیا معنی تفسیر کے درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ بہت سی آیات کی شرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔
پھر اسی طرح سے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اور اگر وہاں وہ بیان نہیں ہوئے یا ہوئے ہیں تو اس کی مزید توضیح وہ صحابہ اکرام کے اقوال سے ملے گی. یہ ہے تفسیر شرعی جس کو ہم کہتے ہیں تفسیر معصور. کسی آیت کی تفسیر معصور یعنی جو منقول تفسیر ہے. اور معقول تفسیر کیا ہے کہ آپ نے ایک لفظ کو پڑھا اور اس کے جو معنی لغت میں پائے جاتے تھے اس کو عقل سے سوچ لیا. اب اگر یہ صحیح ہے تو یہ بھی محمود ہو سکتی، پسندیدہ ہو سکتی ہے، مگر عام طور پر جب یہ ٹکرا جاتی ہے قرآن کے اس معصوری معنی سے تو پھر غلط اور مذموم ہو جایا کرتی ہے. تفسیر معقول جسے کہتے ہیں، یعنی لغت میں ایک لفظ کو دیکھا اور اس سے، اور آج یہی چلن عام ہے. سمجھا جاتا ہے کہ قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عربی جان لو اور الفاظ قرآنی سامنے رکھ کر لغت کھولو اور جہاں لغت میں معنی ملے اب اس سے سیاق سباق دیکھو، اپنے خیال غور و فکر کرو اور عقل کے گھوڑے دوڑاؤ اور جو نتیجہ نکل آئے وہ تفسیر ہے قرآن کی. ہرگز نہیں. اچھا اسی طرح سے یہاں دیکھیے ہم نے لغوی معنی دیکھ لیے، اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معنی بیان فرمائے تاکہ اس کے شرعی معنی کا تعین ہو جائے. اور اس میں بہت خوبصورت بحث ہے جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں فرمائی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کا مطالعہ ہو جائے تاکہ یہ ایک مبحث پورا واضح ہو کر ہمارے سامنے آ سکے. لغو الحدیث کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر وہ شے، یعنی پہلے تو لغو کیا ہے اور لحو کیا ہے اس کو واضح کیا گیا. لغو کی تعریف علماء یہ کرتے ہیں، لغو وہ چیز ہے کہ جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو، اور اسی سے قریب معنی لحو کے بھی ہیں. تو کہا کہ یہ جو چیز کسی درجے میں بھی فائدے مند نہ ہو وہ اپنی جگہ لحویات یا لغویات ہیں. لحو میں غفلت کا پہلو پایا جاتا ہے، لغو میں تعمد یعنی اختیار سے انسان کرتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کرتا ہے. تو لغویات کا لفظ اکثر آپ نے سنا ہوگا، تو جس کو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک شخص کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ایسے کاموں کو بھی چھوڑ دے جو لا یعنی ہیں. لا یعنی کا مطلب یہ ہے کہ نہ دنیا میں فائدے مند ہے نہ آخرت میں فائدے مند ہے. کوئی انسان کام کرے تو سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی اس کے لیے فائدہ مند ہو جائے، آخرت میں فائدہ مند ہو جائے. اچھا ایسا نہیں ہوتا، آخرت کا اگر اس میں فائدہ نہیں تو کم از کم دنیا کا کوئی فائدہ، جائز فائدہ پایا جاتا ہو. ایسا نہ ہو کہ آخرت کا نقصان آ جائے تو چلو پھر بھی اس کا جواز بنتا ہے کہ دنیا کا ایک جائز فائدہ اس میں پایا جائے، اور اگر اس میں آخرت کا نقصان ہے تو پھر اس کا کوئی جواز نہیں رہتا. لہو کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام اور ہر وہ ایسا کھیل جو انسان کو غافل کر دے، یہ لحو میں داخل ہے. اس کے پھر کچھ درجات ہیں. ایک لحو کا درجہ وہ ہے جو کفر کے درجے پر ہے، ایک لحو وہ ہے جو حرام کے درجے پر ہے، ایک وہ ہے جس کو ناجائز کہتے ہیں، اور ایک وہ درجہ ہے جو مکروہ کے درجے پہ، اور ایک وہ ہے پھر جو مباحات کے درجے میں ہے. فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں اس کو واضح کیا گیا. اس بارے میں بھی یعنی جو آیت ہے اس بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی منقول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک گانے والی لونڈی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ لونڈیوں کی تجارت نہ کرو، گانے والی لونڈیوں کی تجارت نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ وفی مثل ھذا، اور اسی طرح کے واقعات میں انزلت ھذہ الآیہ، اور اتری ہے ایسی آیات جس میں فرمایا گیا ومن الناس من یشتری لہو الحدیث. تو لہو الحدیث سے ایک مراد تو یعنی گانے والی لونڈی اس کو متعین کیا گیا. دوسرا بعض صحابہ اکرام سے اس بارے میں اقوال جو منقول ہیں وہ فرماتے ہیں آیت مذکورہ ہی کے بارے میں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ گانے بجانے کی تمام چیزیں اس سے مراد ہیں. حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گانے بجانے کی تمام چیزیں داخل ہیں. پھر تفسیر میں وسعت برتتے ہوئے بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر وہ شے جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے اس کو لہو حدیث کہا گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد، ان کی ایک اور کتاب ہے جو کہ حدیث کا مجموعہ ہے، اس میں اخلاقیات سے متعلق روایات کو جمع کیا انہوں نے. بسم اللہ والآخرہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حدیث کا یہ ایک مجموعہ ہے ان کا، اس کا اسلوب ذرا مختلف ہے. بخاری شریف تو بہت معروف ہے مگر امام بخاری ہی کی ایک اور تصنیف ہے، تالیف ہے جو کہ الادب المفرد کے نام سے معروف ہے. اس میں وہ ایک تبصرہ فرماتے ہوئے اسی یعنی بات کو کہ لہو الحدیث کیا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث هو الغناء واشباهه، یہ اصل میں غنا ہے اس سے مراد، اور وہ ساری چیزیں جو اس سے مشابہ ہوں یعنی گانے بجانے اور اسی طرح سے جو ساز اور سارنگی اور اس سے نکلی ہوئی جتنی چیزیں وہ اس سے مراد ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ داخل ہیں.
ایک روایت حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل شیء من لہو الدنیا باطل الا ثلاثہ، ہر شے جو لہو دنیا میں سے ہے یعنی دنیا کے کھیل تماشے میں سے ہے سب باطل ہے سوائے تین چیزوں کے. اور یہ جو تین چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں اصلاً لہو میں سے نہیں ہے. بتایا گیا کہ لہو ناپسندیدہ ہے یا اپنے اپنے درجات پر ہے، آگے چل کر ہم اس کے درجات دیکھیں گے. ہاں تین چیزیں ایسی ہیں جس کو لوگ خیال کر لیتے ہیں کہ لہو ہے حالانکہ لہو نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انتصالک بقوسک وتعذیبک لفرسک وملاعبتک لاہلک فانہن من الحق. تین چیزیں ایسی ہیں، ایک یہ کہ تم اپنے تیر کمان سے کھیلو یعنی اس سے نشانے بازی کی مشق کرو، تو یہ چیز پسندیدہ ہے، یہ لہو میں نہیں ہے کیونکہ یہ جہاد کا وسیلہ ہے، جہاد سیکھنے کا اور اسی طرح سے دشمنوں کے خلاف اپنی حربی قوت کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ انتصالک بقوسک وتعذیبک لفرسک، اسی طرح اپنے گھوڑے کو تم سکھاؤ سدھاؤ تیار کرو، یہ بھی جہاد کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، تو کہا یہ بھی پسندیدہ چیز ہے. اسی طرح سے اس کی آج جدید صورتیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر نشانہ بازی اس زمانے میں تیر کمان سے ہوتی تھی، آج اس کے لیے اور ہتھیار ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں اللہ کے دشمنوں کے بالمقابل، تو ان کے لیے ان میں اپنی مہارت کا پیدا کرنا فرمایا یہ لہو نہیں ہے بلکہ پسندیدہ چیزوں میں سے. اسی طرح سے فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ تمہارا کھیلنا یعنی تعلق زن و شوق قائم کرنا وہ بھی لہو میں نہیں آتا بلکہ وہ بھی برحق چیزوں میں سے. فإنہن من الحق، یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو کہ برحق ہیں یعنی لہو سے خارج ہیں، لہو میں داخل نہیں ہیں. بحث کا خلاصہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے جو کلام، یہ ہے جو حقیقتاً لہو یعنی یہ بات جو منع کی گئی ہے یعنی لہو حدیث جسے کہا گیا ہے، وہ چیزیں جو حقیقتاً لہو ہوں یعنی جن میں نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی، وہ سب کے سب مذموم اور مکروہ تو ضرور ہیں. پھر ان میں تفصیل ہے، بعض تو کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، بعض حرام صریح ہیں اور کم سے کم درجہ مکروہ تنزیہ یعنی خلاف اولا ہونے کا ہے. درجات ہیں، ہر شے جس کو ہم کہتے ہیں ناجائز ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ایک جیسی ہو. تو جس کو ہم مکروہ تحریمی کہتے ہیں اس کو فقہا کی اصطلاح میں مکروہ تحریمی کے معنی بھی ناجائز کے ہیں. ایک مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تحریمی وہ ہے جو کہ انسان کو ناجائز اور حرام چیز تک پہنچا دیتی ہے. مکروہ تنزیہی وہ ہے جو اس سے نیچے نیچے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو کرے گا تو گناہ نہیں ہے، ہاں البتہ چھوڑے گا تو ثواب ضرور ہے. اس کے علاوہ اور تعریفات بھی کی گئی. ایک تعریف یہ کہ خلاف اولا ہے، چھوڑ دے گا اس خیال سے کہ میں اپنے دینداری کی حفاظت کروں تو انشاءاللہ اجر ملے گا اس کو اس بات پر. تو درجات ہیں، بعض چیزیں کہا کہ کفر کو پہنچی ہیں، بعض درجہ صریح حرام میں ہیں، بعض مکروہ تنزیہی خلاف اولا ہے. کہا کہ جس سے کوئی لہو جو در حقیقت لہو ہو مستثنا نہیں ہے، جتنے لہویات ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں، اور جن کھیلوں کو احادیث میں مستثنا کیا گیا ہے وہ حقیقتاً لہو میں داخل نہیں ہیں. اب اس کے بعد جس بحث کا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ کھیل تماشے سارے ناجائز ہیں، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی کھیل تماشوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم دیکھا جائے، وہ تو زمانے کا تقاضا ہے، جو زمانے میں چل رہا ہے وہ ہم کر لیں. ان کے مابین شریعت کا حکم کیا ہے اسے اس ذیل میں بیان فرمایا. ایک یہ غلط فہمی ہے کہ کھیل تماشے سارے ناجائز ہیں، تو اگر کوئی دیندار آدمی کسی کھیل سے تعلق رکھے تو سمجھا جاتا ہے اس نے غلط کام کیا، یہ تو تقویٰ کے منافی ہے. تو یہ بھی غلط فہمی ہے، اس کی بھی تصحیح ہو جائے گی. دوسری طرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ کھیل تماشوں میں ہم جو چاہیں کرتے پھریں، جیسا کھیل کھیل لیں، اس میں شریعت کا کیا تعلق، یا اس میں ہمیں کوئی مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یا اس کے بارے میں بھی شریعت کے کوئی احکام ہے. تو بتلایا گیا کہ ہاں بعض کھیل ایسے ہیں جن کو کفر کہا گیا ہے، بعض ایسے ہیں جس کو حرام کہا گیا ہے. تو کفریات کیا ہے اس کا یہاں بیان آ گیا قرآن حکیم میں. سب سے خود مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ درجات قائم فرما رہے، 3 درجات بیان فرماتے پہلا درجہ یہ ہے کہ جو کھیل دین سے گمراہ کرنے والے ہوں، دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے، وہ کفر ہیں. وہ کھیل جو گمراہ کرنے والے ہوں، دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے، وہ کفر ہیں. جیسے آیت مذکورہ صدر میں یعنی اسی آیت میں فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اس کا کفر و ضلال ہونا بیان فرما دیا گیا. اس لیے کہ آگے چل کر اس بات کا ذکر آ گیا نا آیت میں کہ اولئک لہم عذاب مہین، کہ ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو ایسے عذاب پر اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ مذاق اڑا رہے، استہزاء کا ذکر آیا نا کہ یتخذھا ہزوا. یہ کرتے کیا ہیں، یہ کھیل تماشے والے کرتے کیا ہیں کہ دین کو، سبیل اللہ کو ہنسی مذاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں. اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا ہونا کفر نہیں ہے، مگر دین کا مذاق اڑانا کفر ہوتا ہے. تو چونکہ یہ لوگ ایسے کھیل میں ملوث ہوئے ہیں جو دین کا مذاق بنانے کا ذریعہ ہے، اس لیے باعث کفر ہے.
پہلا درجہ سب سے خطرناک درجہ اسے بیان کر دیا، اور کہا کہ اس کی سزا عذاب مہین قرار دی جو کفار کی سزا ہے، کیونکہ یہ آیت نضر بن حارث کے جس واقعے پر نازل ہوئی ہے اس میں اس لحظ کو اس نے اسلام کے خلاف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اس لیے لحظ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ کفر تک پہنچ گیا۔ پہلا درجہ خطرناک۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ فرمایا دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی لحظ لوگوں کو اسلامی عقائد سے تو گمراہ نہیں کرتا مگر ان کو کسی حرام اور معصیت میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ کفر تو نہیں مگر حرام اور سخت گناہ ہے، جیسے وہ تمام کھیل جن میں قمار یعنی جوا، ہار جیت پر مال کا لین دین ہو، یا جو انسان کو ادائے فرائض نماز روزہ وغیرہ سے مانع ہو، روک دے۔ جوا بھی کھیل کے طور پر کھیلا جاتا، اور آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مغربی ممالک میں بعض پورے کے پورے شہر اس لیے آباد ہیں کہ وہ جوا خانہ ہے اور مشہور ہیں اس کام کے لیے، اور لاکھوں نہیں اربوں ڈالر کا جو ہے یہ کام ہے جو جاری و ساری ہے، اور لوگ جو ہے اس سے دنیا کمانے کا ذریعہ یا کھیل تماشے کا ایسے ذریعہ بناتے ہیں۔ اسلام نے اس کی حرمت کو بیان کیا ہے، تو جوا حرام ہے، اور جوئے کی صرف وہی صورت نہیں ہے جو کہ اصطلاحاً جو جوا کہلاتی ہے، بعض جوئے کی ایسی صورتیں بھی ہیں جو آج لاٹری کے نام پر، ٹکٹ کے نام پر، انعامی اسکیم کے نام پر اور اس طرح کی اور خوشنما عنوانات سے جاری و ساری ہیں معاشرے میں، تو دیکھنا چاہیے۔ اور لاٹری کیا ہوتی ہے، جوا کیا ہوتا ہے، جس میں کہ مختلف افراد یعنی اس کی حقیقت کیا ہے وہ بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے سامنے یہ بات واضح رہے، اور مختلف ایسے مواقعوں پر ہم چوکنے ہو جائیں اور پھر کسی عالم سے مسئلے کو پوچھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ مختلف افراد سے مال لیا جائے اور بلا استحقاق کسی کا حق بنتا نہیں تھا، متعین حق نہیں تھا، بلا استحقاق کسی ایک کے پاس وہ چلا جائے، یعنی بقیہ سے لے لیا جائے اور ایک کو دے دیا جاتا ہے۔ اب جس کو دیا جا رہا ہے اس کا، اور اس کا تعین کیسے ہو رہا ہے؟ چانس کی بنیاد پر ہو رہا ہے، کوئی پاسے سے ہو رہا ہے، کوئی لکی ڈرا کے نام پر کہیں سے وہ جو نکالا جا رہا ہے نام، تو ان کا مال نکلا اور دوسرے کے پاس چلا گیا، اور اس کا کوئی حق علیحدہ سے نہیں بنتا تھا، کیوں چلا گیا، یہ کیوں محروم ہو گیا اور ان کو کیوں چلا گیا؟ یہ حقیقت ہے اس کی، جہاں یہ صورت پائی جائے۔ باقی شرعی تفصیل اس کے اندر اور بھی ہیں، تفصیلات اور بھی ہیں، مگر یہ جہاں پایا جائے۔ اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں ہم نے تو رضامندی ظاہر کی تھی، تو میں نے جو حقیقت آپ کے سامنے بیان کی اس میں آپ نے دیکھا کہ رضا سے ہو یا بغیر رضا کے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر سارے لوگ رضامندی سے بھی یہ طے کر لیں کہ بس صحیح ہے، جس کا نام نکلے گا اس کا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اور اب غلط فہمی کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ تو قرآن دازی ہے، اور قرآن دازی تو شرعاً جائز ہے۔ قرآن دازی کی حقیقت میں اور اس کی حقیقت میں فرق کیا ہے؟ وہاں ہوتا کیا ہے کہ استحقاق سب کا ہے، اب مستحقین میں سے کسی ایک کا تعین کرنا ہے، فرق یہ ہے۔ جیسے کہ حضرت زکریا کے واقعے میں، حضرت مریم کے واقعے میں اس بات کا ذکر آتا ہے نا کہ وہاں کیا ہوا تھا، سب نے قلم ڈالے تھے، ایہم یکفل مریم، کون ہے جن میں سے جو کہ کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی، سلام علیہا کی۔ تو اس موقع پر کیا ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ پانی کے الٹی سمت پر چلنے لگا۔ یہ قرآن دازی تھی، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دازی فرمایا کرتے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب ازواج مطہرات کو سفر پر لے جانا ہوتا تو کسی کا ایک کا استحقاق متعین نہیں ہے اور سب کا استحقاق بھی ہے کہ زوجہ ہونے کی حیثیت سے، تو اب کس کو ساتھ لے جانا ہے اس پر آپ قرآن ڈال لیا کرتے تھے۔ یعنی استحقاق سب کا ہے، ایک کا تعین کرنا ہے، چیز ایک ہے، مستحق سب ہو سکتے ہیں، اب تعین کرنا ہے۔ مگر اس میں یہ تھوڑی ہوا کہ ان سے بھی کچھ لیا، ان سے بھی کچھ لیا، ان سے بھی کچھ لیا، اب جمع کر کے کسی ایک کو دے دیا۔ اور یہ تو قرآن دازی جائز صورت، اور آج بھی ہو سکتا ہے، سب کا حق مساوی ہے، یا یہ کہ چیز ایک ہے اور فراہم کسی ایک کو ہی ہو سکتی ہے، تو کیسے کیا جائے، قرآن دازی کر لی جائے، یہ آج بھی جائز ہے۔ جوا کیا ہے اس کے بالمقابل، وہ یہ ہے کہ ان سے کچھ لیا اور بلا استحقاق سامنے والے کے پاس جا رہا ہے، ان سے کچھ لیا بلا استحقاق اس کے پاس جا رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان دلوں کے مابین پھر رنجشیں پیدا کرتا ہے، چانس کی بنیاد پر جو ہے وہ پیسہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کو پھر لت لگ جاتی ہے اس کی، اور نقصان کا باعث ہوتا ہے، جس کا سارا مال اس نے لوٹ لیا چانس کی بنیاد پر، اب یہ اس کو مارنا چاہے گا، اور قتل و قتال اور فساد کے راستے یہاں سے کھل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جوئے کو حرام کر دیا شریعت نے۔ کہا کہ اسی طرح سے نماز روزے سے جو چیز روک دے، اتنا انہماک ہو اس کام کے اندر، اس کھیل کے اندر اتنا انہماک ہو جائے، اتنا زیادہ اس کے اندر مگن ہو جائے کہ فرض نمازوں سے غافل ہو جائے،
اور اسی طرح دیگر فرائض اور ادائے حقوق سے غافل ہو جائے تو پھر یہ بھی ناجائز ہو جاتا. کہا تیسرا درجہ، 2 درجے ہو گئے، ایک پہلا درجہ کفر کا تھا، دوسرا درجہ حرام کا تھا، تیسرا درجہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ جن کھیلوں میں نہ کفر ہے نہ کوئی کھلی ہوئی معصیت. کھلی ہوئی معصیت بھی بہت اہم لفظ ہے. آج آپ دیکھیے، تو میں نام نہیں لیتا، تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ لوگ پریشان ہوں گے، مگر جائزہ لے کر دیکھیے بہت سے ایسے کھیل ہیں جن کے ساتھ فحاشی اور یعنی اور کھلی ہوئی معصیت جڑی ہوئی ہے، اس کے بغیر وہ ہوتے نہیں. تو کہیں جو ہے وہ نامحرم کی تصویریں آئیں گی، اور کہیں جو ہے وہ اس کے ساتھ گانا بجانا ہوگا، کہیں اس کے ٹکٹ جو ہے وہ لاٹری کی بنیاد پر ہوں گے. ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس سے علیحدہ کر اس کھیل کا تصور نہیں. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر کیا برائی ہے؟ بھئی اس کے اندر برائی نہیں ہے، مگر جس چیز کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے، آپ کو اگر یہ کہا جائے وہ کام جائز ہے تو یہ سارے ناجائز کام بھی آپ کو کرنے پڑیں گے. تو شریعت کا قاعدہ ہے کہ کوئی چیز اگر اپنی ذات میں حرام نہ بھی ہو مگر کسی حرام چیز تک پہنچاتی ہو تو اس کو بھی ناجائز کہا جاتا. تو آج دیکھا جا سکتا ہے بہت سے ایسے گیم ہیں جن کو لوگ یا تو دیکھتے ہیں یا کھیلتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گانا بجانا، اسی طرح سے یہ ٹکٹ لاٹری کے، اور اسی طرح سے نامحرم کی تصاویر، یہ سب کچھ اس کے ساتھ آ رہی ہیں. تو وہ کیسے جائز ہو سکتا؟ پھر اسی طرح کھلی ہوئی معصیت نہ ہو، وہ مکروہ ہیں. کہا کہ تیسری صورت، وہ جن کھیلوں میں نہ کفر ہے نہ کوئی کھلی ہوئی معصیت، وہ مکروہ ہیں کہ ایک بے فائدہ کام میں اتنی توانائی اور وقت کو ضائع کرنا ہے. بے فائدہ کام میں اپنی توانائی اور وقت کو ضائع کرنا ہے. اسی طرح سے ایک ضمنی حکم بھی بیان کر دیا، یہ بھی اہمیت کا حامل ہے. فرمایا مذکورہ تفصیل جو ذکر کر دی گئی اس سے کھیلوں کے سامان کی خرید و فروخت کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ جو سامان کفر و ضلال یا حرام و معصیت کے کھیلوں میں استعمال ہوتے ہوں اس کی تجارت اور خرید و فروخت بھی حرام ہے. اس کی تجارت اور خرید و فروخت بھی حرام ہے. اور جو لہو مکروہ ہیں، مکروہ میں استعمال ہوتا ہے، اس کی تجارت بھی مکروہ ہے. یعنی جو اس شے کا جیسا استعمال ہے اس شے کی تجارت کا بھی وہی حکم ہے. اگر وہ کھیل حرام ہے تو اس کے آلات وہ خریدنا بیچنا بھی حرام. وہ کھیل مکروہ ہے تو اس کے آلات وہ خریدنا بیچنا بھی مکروہ قرار پایا. اور جو سامان جائز اور مستثنیٰ کھیلوں میں استعمال ہوتا ہے اس کی تجارت بھی جائز ہے. اور جس سامان کو جائز اور ناجائز دونوں طرح کے کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہو اس کی تجارت جائز ہے، اس لیے کہ اب استعمال کرنے والے پر اس کا مدار ہے نہ کہ بیچنے والے پر. اب اس کے بعد جائز کھیل کون سے ہیں اسلام کی نگاہ میں، یا پسندیدہ کھیل کون سے ہیں، ان کی بھی وضاحت فرمائی. فرماتے ہیں جو کھیل بدن کی ورزش، صحت اور تندرستی باقی رکھنے یا کسی دوسری دینی یا دنیاوی ضرورت کے لیے یا کم از کم طبیعت کا تکان دور کرنے کے لیے، تھکان کو دور کرنے کے لیے، طبیعت کا تکان دور کرنے کے لیے ہوں اور ان میں غلو نہ کیا جائے. غلو سے مراد کیا ہے کہ اسی میں انسان لگ جائے، سارے کاموں کو چھوڑ دے، اور جو کہیے کہ جو فرائض ہیں ان کو بھی چھوڑ دے، جو حقوق کی ادائیگی ان کو بھی، ایسا ہے تو یہ غلو ہے. جائز کام میں بھی غلو ناپسندیدہ ہوتا ہے. کام جائز ہے مگر غلو ناجائز ہے. یہاں فرمایا گیا کہ ایسے کھیل جس میں دنیاوی فائدہ یا دینی فائدہ ہے، یا یہ کہ کم از کم طبیعت کا تکان دور کرنے کے لیے ہوں اور ان میں غلو نہ کیا جائے کہ انہی کو مشغلہ بنا لیا جائے، پوری زندگی اسی کام میں لگا ہے، تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے. یعنی اس کھیل کو کھیل کے طور پر رکھے، نہ کہ اسے مشغلہ بنا لے، نہ کہ اس کو مشغلہ بنا لیا جائے اور ضروری کاموں میں ان سے حرج پڑنے لگے. تو ایسے کھیل شرعاً مباح اور دینی ضرورت کی نیت سے ہوں تو ثواب بھی ہیں. یعنی جن کاموں کو جن میں یہ شرائط پوری ہو جائیں اور وہ دنیاوی فائدے یا دینی فائدے پر ہوں یا کم از کم تکان دور کرنے کا ذریعہ ہوں تو ایسے کھیلوں کو کھیلا جا سکتا ہے. شرعاً مباح ہے یعنی پرمیسیبل ہے، اور نیت اس کے اندر اگر یہ پائی جاتی ہے کہ میں ورزش کروں گا، جسم مضبوط ہو جائے گا تو ادائے فرائض میں کارگر ہوگا، اسی طرح سے اللہ کے دشمنوں سے لڑوں گا اور دین کا کام کروں گا، اور اسی طرح سے دیگر جو اچھی نیتیں ہیں وہ اس میں شامل کر لی جائیں تو فرماتے ہیں اس میں ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ. اس اچھی نیت کی وجہ سے ثواب بھی ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث میں ہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ مومن کا اچھا کھیل تیراکی ہے. مومن کا اچھا کھیل تیراکی ہے اور عورتوں کا اچھا کھیل چرخہ ہے. مومن کا اچھا کھیل تیراکی ہے اور عورتوں کا اچھا کھیل چرخہ ہے. چرخہ جانتے ہیں، جو سود کاٹتے ہیں اور جب اون تیار کیا جاتا ہے، دھاگا تیار کیا جاتا ہے تو اس کو گھماتے ہیں چرخے کو اور اس پر جو ہے وہ دھاگا بنایا جاتا ہے. تو یہاں بھی بات سمجھنے کی ہے. آج سمجھا جاتا ہے کہ ہر وہ کھیل جو لڑکے کھیلتے ہیں وہ لڑکیاں بھی کھیلیں، اور جو لڑکیوں کے کام ہیں وہ لڑکے بھی کریں. ایسا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کھیلوں میں بھی بچوں اور بچیوں کے لیے الگ الگ باتیں، لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ کام جو ہے وہ تلقین فرما رہے ہیں. تو تعلیم میں بھی ایسی ہونا چاہیے. عورتوں کی تعلیم وہ ہو جو ان کو کام دے اور لڑکوں کی تعلیم وہ ہو جو ان کو کام دے. چنانچہ لڑکوں کے لیے کیا پسند کیا گیا کہ تیراکی کی جائے.
تاکہ اور اس کے اندر جو ہے کہ جسمانی صحت بھی ہے، پھر اسی طرح سے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرنے کا بھی سامان ہے. تو کہا تیراکی پسندیدہ ہے کن کے لیے؟ لڑکوں کے لیے. خواتین کے لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور دوسری طرف خواتین کے لیے کیا چیز پسند کی گئی؟ جو امور خانہ داری میں، گھر گھرستی کے امور میں ان کے لیے معاون ہو. تو فرمایا کہ ان کے لیے اچھا کھیل یہ ہے کہ وہ چرخہ کھیلیں، یعنی چرخہ کاٹنا وہ سیکھ جائیں. اسی طرح سے صحیح مسلم مسند احمد میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انصار مدینہ میں ایک صاحب دوڑ میں بڑے ماہر تھے، کوئی ان سے سبقت نہ لے جا سکتا تھا. انہوں نے ایک روز اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرے. تو یہ حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں مقابلہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور میں مقابلے میں ان سے آگے بڑھ گیا. اس سے معلوم ہوا کہ پیادہ دوڑ کی مشق کرنا بھی جائز ہے، یعنی دوڑنے کی مشق کرنا وہ بھی جائز ہے. ایک مشہور پہلوان رکانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی ٹھہرائی یعنی کشتی کا ایک طرح سے مقابلہ ٹھہرا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کشتی میں پچھاڑ دیا. ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ حبشہ کے کچھ نوجوان مدینہ منورہ میں فن سپاہی کی مشق کرنے کے لیے نیزوں وغیرہ سے کھیلتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کھیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کر دکھایا اور لوگوں کو فرمایا کہ کھیلو اور کودو. بخاری یہ روایت بخاری میں اختصار کے ساتھ آئی ہے، بہقی میں پورے الفاظ آئے ہیں. کہا کہ بعض روایات میں الفاظ یہ بھی آئے ہیں کہ فإنی اکرہ ان یرا فی دینکم غلظہ، کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دین میں خشکی اور تنگی پیدا ہو جائے. غلظت سے یعنی سختی، مزاج میں شدت، اور دین میں خشک طبعی انسان کی، میں اس کو پسند نہیں کرتا. یعنی تمہاری طبیعت میں حشاشت بشاشت ہونی چاہیے اور اس کے لیے جو ہے کھیل کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. تو فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہارے دین میں غلظت پیدا ہو جائے، یعنی شدت پیدا ہو جائے. اسی طرح بعض صحابہ اکرام سے منقول ہے کہ جب وہ قرآن و حدیث کے مشاغل میں تھک جاتے تھے تو بعض اوقات عرب کے اشعار یا تاریخی واقعات سے دل بہلا لیا کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح ہی سبق پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور تفسیر کا سبق پڑھاتے تھے. اسی طرح سے مختلف اسباق پڑھائے، یعنی اس کا بیان کیا. پھر اس کے بعد جب سورج ڈھلنے لگتا تھا ذرا تو کہتے تھے کہ اب تھکن ہو گئی، ایسا کرو کہ ذرا دیوان عرب میں سے، شاعروں کے دیوانوں میں سے کچھ دیوان لے کر آؤ اور اس میں سے کچھ باتیں سناؤ. تو اسے سن لیا کرتے تھے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر پر جا رہے تھے اور راستے میں آپ نے بعض اشعار جو ہیں وہ سنے. حدیث میں تفصیل کا ذکر آتا، فرمایا کہ دور جاہلیت میں فلاں فلاں شخص نے اپنے اشعار میں سچ باتیں کہی ہیں. تو کہا کہ اس کو یعنی دل بہلانے کے لیے اور چیزوں کا اختیار کر لینا، یہ دین کے اندر بھی انسان کی شگفتگی اور تراوٹ وہ پیدا کر دیتا ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ روح القلوب ساعتن فساعتن، اپنے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اپنے قلوب کو کبھی کبھی آرام بھی پہنچایا کرو. یعنی انسان پر دینداری کی وجہ سے لازماً ایک فکر مندی، ایک احساس ذمہ داری اور آخرت کا خوف اور خدا کے حضور جواب دہی کا احساس وہ اس کو سنجیدہ بنا دیتا ہے اور اچھی بات ہے. باوقار ہونا چاہیے، تعنی اور وقار کا پسندیدہ ہونا یہ حدیث میں ذکر ہوتا ہے. مگر ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ منہ بسوڑ کر رہے اور اس کی خوش طبعی ختم ہو جائے اور مسکراتے ہوئے چہرے سے کسی سے مل نہ سکے اور یہ کہ طبیعت پر اثر برا پڑ جائے. نہیں، اپنے دل کو کچھ راحت بھی پہنچاؤ. تو فرمایا ربح القلوب ساعتن فساعتن، کبھی کبھی دلوں کو راحت بھی دیا کرو، آرام بھی پہنچایا کرو. اسی طرح سے بعض کھیل ہیں جو کہ صراحتاً ممنوع بھی ہیں اور آج ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ بعض کھیل ایسے بھی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع فرمایا، اگرچہ ان میں کچھ فوائد بھی بتلائے جاتے ہیں. مثلا شطرنج اور چوسر وغیرہ. شطرنج میں کہا جاتا ہے کہ اس سے دماغ تیز ہوتا ہے اور یہ اور وہ، اور اسی طرح سے چوسر جو ہے وہ درد بھی جس کو کہتے ہیں، وہ کھیل بعض علماء نے، بعض فقہاء نے کہا کہ یہ خاص کھیل ہے اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، ہر وہ کھیل جو پاسے سے کھیلا جاتا ہے، جو چھکا ہوتا ہے، جیسے ڈائس جسے کہتے ہیں، جس میں ایک طرف کچھ ہے، دوسری طرف کچھ ہے، تیسری طرف کچھ ہے اور اسے ڈالا گیا اور اس سے کچھ خاص نمبر آ گیا. تو آج گھروں میں لوڈو کے نام پر اور نہ جانے کتنے کھیلوں کے نام پر یہ چیزیں رائج ہیں. تو شطرنج کھیلنا تو جائز ہی نہیں ہے، تو اس کو اپنے گھروں سے نکالنا چاہیے. ایسی محفلوں میں، ایسے ٹیبل پر بھی شرکت نہیں کرنا چاہیے. ہم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کچھ بڑے علماء کی معیت میں، تو ایک ہوٹل میں جانا ہوا بیرون ملک اور وہاں جو ٹیبل بنے ہوئے تھے اس پر شطرنج کا انداز بنا ہوا تھا.
تو مجبوراً یا بغیر کسی توجہ کے وہیں جا کر سمجھے کہ ٹیبل ہے یہاں بیٹھ کے کھانا کھایا جائے گا، مگر ایک حضرت جو بڑے عالم ساتھ تھے انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ ٹیبل جو ہے وہ شطرنج کا ٹیبل ہے، اس پر نشان اسی طرح کا بنا ہوا ہے، تو ہم یہاں بیٹھ کر نہیں کھائیں گے کچھ اور یہاں بیٹھ کر ہم کچھ استفادہ نہیں کریں. وہاں سے اٹھ گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس شے کی مانعت بیان فرمائی اس کا اظہار ہے. تو اپنے گھروں سے ایسی چیزوں کو ہمیں نکالنا چاہیے. تو شطرنج بھی اور چوسر بھی، یعنی جس میں پاسا ڈال کر اور جس میں ڈائس ڈال کر کچھ کھیلا جاتا ہے. فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ ہار جیت اور مال کا لین دین ہو تو یہ جوا ہے. اگر اس کے ساتھ، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں اگر بغیر شرط لگائے ہم کھیل رہے تو پھر کیا برائی ہے. نہیں، بغیر شرط لگائے کھیلنے پہ بھی ممانعت ہے، اور اگر اس میں شرط لگا لی جائے مال کی تو پھر تو یہ ناجائز اور حرام کا وہ درجہ جو جوئے والا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اور فرمایا جوا تو قطعی حرام ہے، ورنہ محض دل بہلانے کے لیے کھیلے جائیں تب بھی حدیث میں ان کو مانا فرمایا گیا. صحیح مسلم میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرد شیر یعنی چوسر کھیلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے خون میں رنگے ہوں. جو چوسر کھیلتا ہے گویا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے خون میں رنگے ہوں. اس طرح ایک روایت میں شطرنج کھیلنے والے پر لعنت کے الفاظ بھی واقع ہوئے ہیں. نصب الرایا کی روایت ہے. اسی طرح سے کبوتر بازی، یہ تیسرا وہ کھیل ہے جو معاشرے میں عام ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو ممنوعات میں سے نہیں ہے، مگر اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ کبوتر بازی ناجائز ہے، اس کو کھیلنا جائز نہیں. ان کی ممانعت کی ظاہری وجہ عموماً یہی بیان کی علماء نے کہ کبوتروں کو پالنا اور اس کو اڑانا اور پھر واپس لانا، ان سب میں اتنا اشتغال ہوتا ہے، اتنا انسان اس کے ساتھ منہمک ہو جاتا ہے کہ ادائے حقوق سے، ادائے فرائض سے بھی غافل ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے. تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو کہ ہمارے لیے انشاءاللہ العزیز مفید ہیں اپنی زندگی کی اصلاح میں. اور کھیلوں کے حوالے سے تصور عام طور پر افراط و تفریط پر مبنی پایا جاتا ہے، اس میں اعتدال کا نقطہ اور صحیح بات کو سمجھنے میں. کیا عرض کر رہا تھا کہ دو نقطہ نظر ہیں. ایک یہ ہے کہ ہر کھیل ناجائز ہے اور کوئی دیندار آدمی کسی قسم کا کوئی کھیل سے شغف نہ رکھے. اور دوسرا تصور کیا پایا جاتا ہے معاشرے میں کہ کھیلوں کے بارے میں شریعت کی رہنمائی کہاں سے آ گئی، یہ تو بس کھیل تماشا ہے جو ہم چاہیں کرتے پھریں. تو اب ہمارے سامنے اس کی تفصیل آ گئی کہ 3 درجات ہیں. ایک درجہ تو وہ ہے جو کہ بالکل کفر کے درجے کا ہے، ایسا کھیل جس میں دین کا استہزاء اور مذاق ہوتا ہو اور دین میں گمراہی پیدا ہوتی ہو، عقائد کا بگاڑ پیدا ہوتا ہو، یہ تو جائز نہیں. اور ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. میں تو ایک خاص نوعیت کے جو پرانے گیم سے ان کا ذکر کر رہا تھا. اب وہ کمپیوٹر گیم کے نام پر جو کچھ دنیا آباد ہوئی ہے ایک لمبی چوڑی، اس سے آپ واقف ہوں گے اس میں کیا کچھ نہیں ہو رہا اور کس طرح سے کفر و اسلام کی سرحدوں کو مٹایا جا رہا ہے. نعوذ باللہ ایسے گیم کے جس میں کھیلتے کھیلتے پہنچے تو آخری مرحلہ جس کو فتح کرنا ہے وہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نعوذ باللہ مسجد نبوی کے دروازے وہاں بنائے جا رہے ہیں. ایسی تصویریں اب تو تحقیق کے ساتھ لوگوں نے اخبارات میں شائع کی ہیں، کیسے گیم کھیلے جا رہے ہیں، کھلائے جا رہے ہیں، مسلمان کھیل رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے کھیل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ طرح طرح کی چیزیں، جس طرح سے پچھلے دنوں بھی ایک گیم کے بارے میں وضاحت آئی تھی، اس میں جا کر کسی بت کو جو ہے وہ سجدہ کیا جاتا ہے. تو بھائی بت کو سجدہ کسی بھی نیت سے کیا جائے، کھیل تماشے کے طور پر کیا جائے یا کسی اور نیت سے کیا جائے، وہ عمل اپنی جگہ کفر ہے. کوئی کہے نہیں میں تو کافر نہیں ہوں اور میں عبادت نہیں کر رہا، مگر فقہاء نے لکھا کہ بت کو سجدہ کرنے سے کافر ہو جاتا ہے انسان، اور وہ گیم کے نام پر کروایا جا رہا ہے. مسلمانوں کو اس طرح سے کافر بنانے کا سامان کیا جا رہا ہے. اچھا علماء نے اس پہ فتویٰ دیا کہ ایسا کرنے والا کافر، اس گیم کو کھیلنے والا برضا و رغبت کھیلنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ الفاظ ادا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو اس کو مذاق بنا لیا لوگوں نے. تو عجیب بات ہے، دین کو مذاق نہ بنایا جائے. دین بہت حساس چیز ہے، میری اور آپ کی حتمی کامیابی یا حتمی ناکامی اس سے جڑی ہوئی ہے. تو عقائد کے معاملے میں تو انسان کو بہت حساس ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسرا درجہ کیا ہے کہ ایسے گیم اور ایسے کھیل جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا صراحت کے ساتھ، جیسے ابھی ہم نے مثال دیکھ لی شطرنج ہے، اسی طرح سے چوسر ہے، یا اسی طرح سے کبوتر بازی ہے، ان کاموں کو ناجائز قرار دیا گیا. یا وہ جیسے کہ جس میں کہ شرط لگائی جاتی ہے، عام کھیل میں بھی شرط لگا کر اسے ناجائز بنا دیتے ہیں لوگ. عام جو کھیل ہیں جو اپنی ذات میں جائز ہوں گے اس میں بھی مالی شرط لگا کر اسے ناجائز بنا دیتے ہیں. اس سے بچنا ہے. پھر اس کے بعد ایک درجہ یہ ہے کہ جس میں انہماک سے مشغول ہو جانے سے انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے. اس سے بچنا اس کی دینداری کا تقاضا ہے. اس سے بچے گا تو یہ کراہیت سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ کھیل ایسے ہیں جو جسمانی ورزش کا ذریعہ ہیں اور اسی طرح سے جہاد کی تیاری کا ذریعہ ہیں اور اسی طرح سے بچیوں کے لیے وہ امور خانہ داری سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہے. تو یہ پسندیدہ ہوگا.
اور اسی طرح سے ایسے شغل جس میں کہ انسان اپنے آپ کو کچھ راحت پہنچائے، کچھ اس کے اندر شگفتگی پیدا ہو جائے، یہ بھی اپنی جگہ پسندیدہ ہیں۔ اسی آیت پر آج اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ بات کو اگلی نشست میں آگے بڑھائیں گے۔ جس آیت کو ہم پڑھ رہے تھے اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بعض لوگ ایسے ہیں، جو لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو خریدتے ہیں غافل کرنے والی باتیں۔ اور لہو حدیث سے ایک مراد ہم نے کیا دیکھی؟ غنا، یعنی گانا بجانا، اور دوسری کیا دیکھی ہم نے؟ کھیل تماشا۔ دونوں اس کے معصور معنی ہیں، یعنی صحابہ اور تابعین سے منقول ہیں۔ لیضل عن سبیل اللہ، یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ خریدتے کیوں ہیں غافل کرنے والی باتیں؟ تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی علم صحیح ان کے پاس نہیں ہے۔ اور قرآن حکیم جو علم وحی پر مبنی ہے، اس کے بالمقابل لہویات اور لغویات لے کر آتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور بنا لیتے ہیں اس علم صحیح کو یا اس سبیل اللہ کو یا اس قرآن کو ہنسی مذاق کا نشانہ۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی، ہمارے معاشرے کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔